بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ اب آپ کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا پارٹ نمبر 8 سماعت فرمائیں گے۔ فلاحی امور اور سفیر انقلاب۔ ایک ایسا شخص جس کی تمام شعوری زندگی ملت کی فلاح کے لیے صرف ہوئی ہو، اس کے چند فلاحی امور کا تذکرہ کر کے اگرچہ اس کی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس کی نظریاتی فوج کے سپاہیوں کے لیے نقوش کھینچے جا سکتے ہیں تاکہ وہ نقش پاک کی سمت سے اپنی منزل کا تعین کر سکیں۔ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ سفیر انقلاب نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے سے لے کر شہادت کی معراج تک اپنی زندگی کا ہر لمحہ فلاح کرنے اور فلاح پانے والوں میں گزارا۔ ملت جعفریہ پاکستان کی قابل فخر طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا قیام اور اس کا استحکام آپ کا پہلا فلاحی قدم تھا، جس کے وجود سے نہ صرف ملت کے نوجوانوں نے فلاح پائی بلکہ انہوں نے معاشرے کے اندر فلاحی نظام عام کر کے ہزاروں افراد کو فلاح کے راستے پر گامزن کیا۔ جب آپ طالب علمی کے دائروں سے باہر آئے اور قومی پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو آپ نے قوم کی بہبود کے لیے سوچنا شروع کیا۔ آپ کی سوچ کی پہلی سمت لندن میں ملی جب آپ علامہ سید صفدر حسین نجوی مرحوم کے ہمراہ ورلڈ اہل بیت لیگ لندن کے ایک اہم اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہاں آپ کی ملاقات دنیا کے معروف سرمایہ دار جناب مصطفیٰ گوگل کراچی سے ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کی تشیع اور اس کی صورتحال کے بارے میں آپ سے سوالات کیے۔ آپ نے قومی صورتحال واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ISO پاکستان کے قیام اور اغراض و مقاصد کے بارے میں بھی انہیں آگاہ فرمایا۔ انہوں نے آپ کی اس تنظیم کے قیام کو بہت سراہا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب اسی قسم کا کوئی پلان مرتب نہیں کر چکے تھے، لہٰذا انہیں لگی لپٹی کے بغیر بتایا کہ تاحال اس سطح پر کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی تنظیم پڑھے لکھے افراد پر مشتمل ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ قوم کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ آپ کے پیغام کو آسانی سے درک کر سکیں اور ملک میں ایک تعلیم یافتہ قوم کے حوالے سے ان کی پہچان ہو۔ جناب گوکل صاحب نے آپ کو سمت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تعاون کا مکمل یقین دلایا۔ انہوں نے علامہ سید صفدر حسین نجوی سے بھی اس بارے میں بات کی تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں قوم کو دینی علم دینے کے لیے مدارس کے قیام کا اعلان کر چکا ہوں، لہٰذا دنیاوی علم سے قوم کو بہرہمند کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ موزوں نوجوان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ وطن لوٹے تو آپ نے علامہ سید صفدر حسین نجوی کے تعاون سے ملت جعفریہ پاکستان کے مکمل قواعد بائیو ڈیٹا حاصل کرنے اور پھر اس کی سطح پر کام کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ 1983 میں شیعہ قوم کی ترقی کے لیے فلاحی منصوبے پر کام کا آغاز ہوا۔ طے پایا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور شمالی علاقہ جات سمیت قوم کی آبادی کا تناسب، ان کی اقتصادی، تعلیمی، سیاسی اور نظریاتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر ہر علاقے میں وہاں کے تقاضوں اور ضروریات کے پیش نظر منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اس جامع پلان کو ترتیب دینے اور اس کا واضح ڈھانچہ تیار کرنے میں برادر سید امجد علی کاظمی، برادر سید ثاقب نقوی، برادر احمد رضا خان اور سفیر انقلاب نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ جب ان نوجوان مفکرین نے اپنا یہ کام فائل ورک علامہ صاحب کو دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ منصوبے کی منظوری کے بعد پنجاب سے اس کام کا آغاز ہوا۔ صوبے بھر سے ڈاکٹر صاحب نے معتمد اور پرخلوص افراد کا انتخاب کیا اور انہیں ان سے متعلقہ علاقہ جات تفویض کیے۔ ابتدائی سالوں میں اس پر حوصلہ افزا کام ہوا، مگر 1984 میں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت کے بعد ملی امور اور ملک کی صورتحال نے پہلو بدلا تو ترجیحات بھی بدل گئیں۔ اگرچہ اس پلان کی تکمیل نہ ہو سکی، تاہم ملک کی شیعہ آبادی کے جمع شدہ گوشواروں سے قیادت نے خوب فائدہ اٹھایا اور انہیں قومی آبادی اور ان کی صورتحال کا اندازہ لگانے میں دقت پیش نہ آئی، اور اسی طرح علامہ سید صفدر حسین نجوی کو بھی دینی مدارس کے قیام میں خاصی مدد ملی۔ شیعہ قوم کی فلاح کا یہ منصوبہ اسماعیلی فرقے کے پیشوا پرنس آغا خان کے فلاحی منصوبوں کی طرز کا تھا۔
اور شیعہ عمائدین اپنی ملت کے لیے اسکولز، اسپتال، فنی ادارے اور دینی مدارس قائم کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو عمر بھر اس بڑے منصوبے کی عدم تکمیل کا ارمان رہا۔ ایک مرتبہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آخر اتنا خوبصورت منصوبہ کیوں تشنہ رہ گیا، تو آپ نے فرمایا، ضیاء الحق کی حکومت، امریکہ کی ملک میں مداخلت اور قومی ذمہ داریوں نے ہمارا رخ موڑ دیا تھا۔ اگر حالات پرسکون رہتے تو ہم اطمینان سے اس پلان کو منزل تک پہنچاتے۔ مزید فرمایا کہ ہمارے پاس وہ منصوبہ اور ڈھانچہ اب بھی موجود ہے، انشاءاللہ ہم مناسب حالات میں اس پر کام کریں گے۔ ان ایام میں علامہ سید صفدر حسین نجفی ملک بھر میں دینی مدارس کا جال بچھانے کے لیے عازم سفر ہوئے تو ڈاکٹر صاحب ان کے ہمراہ رہے۔ شاید ہی ملک کا کوئی دینی مدرسہ ایسا ہو جو علامہ سید صفدر حسین نجفی کی محنتوں سے وجود میں آیا ہو اور سفیر انقلاب کا اس کی بنیادوں میں حصہ شامل نہ ہو۔ 1987-88 میں جب تحریک جعفریہ کا شباب تھا، ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ قومی مشکلات میں اضافے کا باعث ملک کی بیوروکریسی ہے۔ ایک گاؤں کے مقدمات سے لے کر ملکی معاملات تک بیوروکریٹس کی گرفت مضبوط ہے۔ چنانچہ آپ کا یہ احساس ضرورت بن کر تڑپا کہ اس ملک میں انتظامی امور سے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باصلاحیت اور لائق نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا جائے تاکہ تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبہ اور مرکز تک کے انتظامی اور عدالتی معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خواہش مند طلباء کے لیے وظائف مقرر فرمائے اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کی ہر ممکنہ مدد کی۔ اس پروجیکٹ کے تحت آپ نے 20 طلباء غیر ممالک بھجوائے جو آج بھی زیر تعلیم ہیں اور کچھ ملک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرحلے پر آپ نے محسوس کیا کہ قوم کا تعلیمی معیار حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ مقابلے کے امتحانات اور غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے امیدوار بہت کم منظر عام پر آئے تھے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ قوم کے بچوں کی بنیادی تعلیمی سطح کمزور ہے، چنانچہ آپ نے اساس مستحکم کرنے کے لیے اسلامک ایجوکیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا اور اس کے تحت المصطفیٰ ماڈل اسکولز کا اجرا فرمایا۔ اسکولز کے قیام کے وقت آپ کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ قوم تعلیم یافتہ ہو تاکہ وہ عہد حاضر کے تقاضوں کا صحیح ادراک کر سکے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ملت کی فلاح کے لیے آغا خان یا مرزائی جو کام کر رہے ہیں، ہم ان کا عشر و عشیر بھی نہیں کر پائے۔ آج آغا خان کی قوم شمالی علاقہ جات میں خوشحال ہے۔ کراچی میں ان کا بین الاقوامی معیار کا اسپتال اور میڈیکل کالج ہے۔ اس طرح جہاں جہاں ان کی آبادی ہے وہاں تجارتی مراکز قائم ہیں۔ مرزائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی تعلیم کے لیے اپنا بجٹ تیار کرتے ہیں جس کے استعمال کے بعد وہ خاص خواہ نتائج حاصل کرتے ہیں، جبکہ آج تک ہماری قوم کا رخ اس جانب کوئی نہیں موڑ سکا۔ محرم 1990 میں راقم نے ماہنامہ العارف میں گستاخ صفحے کے عنوان سے ایک کالم لکھا جس میں قوم کے اذہان پر دستک دی کہ وہ عزاداری سید الشہداء پر جس قدر سالانہ بھاری بھرکم سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور پیشہ ور ذاکرین جس بے دردی سے قومی سرمایہ لوٹتے ہیں، اگر ملت جعفریہ کے یہ دونوں گروہ بانیان اور ذاکرین یہ سوچ لیں کہ قیام پاکستان کے بعد سے تاحال ان کے پاس نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کالج اور یونیورسٹی، نہ کوئی فنی ادارہ ہے اور نہ کوئی فلاحی ٹرسٹ، وہ عزاداری کو جاری رکھیں اس لیے کہ اس میں ہماری بقا ہے، مگر وہ نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے مجالس منعقد کرائیں۔ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اگر صرف 5 سال کے لیے قوم کے بانیان مجالس لاکھوں کے بجائے ہزاروں روپے خرچ کریں اور ذاکرین اعظم ہزاروں کے بجائے چند سینکڑوں پر گزارا کر لیں تو ملت جعفریہ پاکستان کے پاس ملک میں وہ سب کچھ ہوگا جو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے پاس ہوتا ہے۔ جب قومیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر ملک کی حکومتیں ان کی محتاج رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ صفحہ پڑھا تو ایک ملاقات کے دوران میں داد دی اور فرمایا، عزیز دوست، یہ وہ فکر ہے جس کے لیے ہمارا دل خون رو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری کا سلسلہ اس سے بھی زیادہ مستحکم ہو، مگر انداز میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ کہنے لگے کہ آج کل معروف ذاکرین اور روایتی علامہ حضرات کے نرخ مقرر ہیں، 10 سے 15 ہزار تک مومنین ایک مجلس کا انہیں معاوضہ دیتے ہیں اور پھر تشہیر کے لیے اتنا ہی اشتہارات و اخبارات میں خرچ کرتے ہیں۔
گویا ایک بڑے خطیب پر تقریباً 40-50 ہزار روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا عزادار بھائی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مجلس منعقد کرائے اور اپنے علاقے کے اہل علم، صاحب تقویٰ، عالم دین کو مدعو کرے تو شرکاء کو بھی بہت کچھ حاصل ہو جائے گا اور 1000-2000 میں مجلس کے انتظامات بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہماری قوم کی فکر بیدار ہو جائے تو ہم تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کا جال بچھا دیں گے، جہاں سے قوم کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کے اہم عہدوں پر فائز ہوں گے، اور صحت کے حوالے سے بھی قوم امراض سے محفوظ رہے گی۔ 1 جنوری 1993 کی شب ڈاکٹر صاحب نے ایک محفل میں فرمایا کہ ہماری قوم کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ملک میں ان کی آبادی کا تناسب کیا ہے، اور پھر ہر سال ہماری قوم کے کتنے بچے، جوان، بوڑھے امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ میرے پاس شمالی علاقہ جات کی شیعہ آبادی کا نقشہ موجود ہے۔ میں نے وہاں یہ اخذ کیا ہے کہ ہم ہر سال سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کچھ معذور اور اپاہج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی قوم کے بچوں کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا اہتمام کریں، اپنی آبادیوں میں فری اسپتالوں کا آغاز کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی آبادی میں اضافے کا باعث نہ بن سکیں اور ملک میں اکثریتی آبادی کے ہم پلہ نہ ہوں۔ آپ جس گہرائی سے قوم کے بارے میں سوچتے تھے، وہاں تک سوچنا بھی ہمارے حدوں سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا میں جہاں تک کر سکتا ہوں اور جہاں تک میرے وسائل اور میرے مربین میرے ساتھ دیتے ہیں میں کرتا ہوں، اور جب تک زندگی نے وفا کی آخری سانس تک قوم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آپ نے قوم کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے لاہور، ملتان، بھوانہ، جھنگ، اٹک، ماڑی، انڈس، میاں والی اور شمالی علاقہ جات میں اسکولز کھولے، جو اس وقت تمام مسلمان بچوں بالخصوص ملت جعفریہ کے نونہالوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ شمالی علاقہ جات میں ہمارے ایک اسکول کا آسٹریلیا کے سیاحوں نے دورہ کیا تو وہ پاکستان کے ایک گاؤں میں اتنا معیاری اسکول دیکھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے اپنے ملک کی ایک فلاحی آرگنائزیشن کے ذریعے اس اسکول کو 5 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ شمالی علاقہ جات میں جہاں خواتین کی فلاح کے لیے حکومت کی جانب سے بھی انتظامات صفر ہیں، وہاں ڈاکٹر صاحب نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے اور دستکاری سینٹر قائم کیے۔ آپ نے وہاں کے عوام کے لیے ایک ٹیکنیکل کالج کے قیام کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے وسائل بھی اکٹھا کر لیے تھے، مگر افسوس کہ آپ کی زندگی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ منصوبہ تشنہ رہ گیا۔ زندگی کے آخری سال میں آپ نے شمالی علاقہ جات کی تعلیم و ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ ایک روز میں آپ کو شیخ زید اسپتال ملنے گئے تو آپ اس وقت کوئی منصوبہ سوچ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل اور میز پر سفید کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر آپ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ میرے استفسار پر آپ نے پرمسرت چہرے سے فرمایا کہ آج بہت اچھا منصوبہ ذہن میں آیا ہے۔ وہ بلتستان کی تعلیمی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ منصوبہ ذہن کے کینوس پر ابھرا ہے جسے ہم بیسٹ کا نام دے رہے ہیں۔ 1994 میں تحریک جعفریہ نے شمالی علاقہ جات میں حکمران جماعت کو جس انداز میں شکست دی اور وہاں کی بڑی جماعت کے حوالے سے تاریخی کامیابی کے پرچم گاڑے، اس میں بلا شبہ وہاں کے علماء اور قیادت سے عقیدت کا تعلق ہے۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں ڈاکٹر صاحب جیسے محسن ملت شخص نے گزشتہ 5-7 سالوں سے فلاحی کام کیے ہوئے تھے، جنہوں نے وہاں کے عوام کے دل جیتے، اور یہ کامیابی آپ کی محنت کا ثمر ٹھہری۔ شمالی علاقہ جات میں ڈاکٹر صاحب نے درجنوں فلاحی پروجیکٹ شروع کیے جس کی چندہ وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ وہاں 90% آبادی اہل تشیع ہے۔ دوم، وہاں ضیاء الحق نے اپنے دور میں تعصب کی بنا پر اس کثیر آبادی کو نظر انداز کیا، جبکہ اس کے برعکس وہاں کی دوسری آبادیوں کو سہولیات دے کر انہیں انتظامی امور تھمانے کی کوشش کی۔ ضیاء دور میں یہاں تک بھی ہوا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں شمالی علاقہ جات کے طلباء کے لیے مخصوص نشستوں پر غیر اہل تشیع کو کھپانے کی سازش کی گئی اور ملازمت میں بھی انہیں ترجیح دینے پر اتفاق کیا گیا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی قیادت اور دیگر صاحب ثروت قومی افراد کے تعاون سے وہاں پر حکومت کے ہم پلہ کام کرنے کی کوشش کی۔ برادر وجاہت حسین جعفری، جو ان کاموں میں آپ کے ہم رقاب رہے، نے بہت پیارا جملہ کہا کہ وہ کام جو کسی ملک کی حکومت کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب جیسے ایک شخص نے سر انجام دیے۔
قوم کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، وہ ملک کے کلیدی عہدوں پر ہوں، ان کے ہاتھ میں ملک کے انتظامی امور کی دوڑ ہو، ملک کی ترقی اور اس کی سرحدوں کے مخلص محافظ ہوں اور ان پر قوم و ملک نازاں ہو، یہ آپ کی سوچ کا عکس ہے جس کے لیے آپ مسلسل متحرک رہے۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ قوم کے وہ بچے جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تعلیمی سمت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ اپنا ہدف مقرر کیے بغیر یا اپنی منزل کا تعین کیے بغیر محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بے سمت ہونے کے سبب اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ ISO پاکستان کے سالانہ کنونشن کے موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے طلباء کو مستقبل کی راہیں فیوچر پلاننگ کے عنوان سے نہایت پرمغز اور معلوماتی لیکچر دیا کرتے تھے۔ اس لیکچر میں آپ کے سامنے ایک نقشہ ہوتا تھا اور آپ اس نقشے کی مدد سے طلباء پر واضح کرتے کہ پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ کیا ہے، میٹرک کرنے کے بعد تعلیم کی کتنی راہیں نکلتی ہیں اور اس طرح FA FSC BA BSc MA MSc یا کوئی ٹیکنیکل یا پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی اس عظیم ذمہ داری کو صرف ایک سالانہ لیکچر تک محدود نہ رکھا، بلکہ قوم کے بچوں کی رہنمائی کے لیے امامیہ گائیڈنس بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو ملک بھر کے قومی بچوں کے لیے ان کی تعلیمی راہیں تشخیص کرنے میں مصروف عمل ہے۔ سفیر انقلاب نے ملت کے مستحق مگر لائق طلباء کے لیے وظائف کا سلسلہ شروع کیا، جس کے تحت قوم کے ہزاروں بچے اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر وظائف کا ریکارڈ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملت کے وہ بچے جن کا خدا کی ذات کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا اور وہ مالی زبوں حالی کے باعث ایک قدم آگے بڑھنے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے انہوں نے ملک کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور خوشحال خاندانوں میں شامل ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک مفلوق الحال خاندان کا بچہ FSC میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا اور وہ میڈیکل کالج کے داخلے کے معیار پر پورا اترا، مگر اس کے والدین مجبور تھے کہ اسے جلدی اسکول ٹیچر بنائیں تاکہ گھر کی ہنڈیاں چڑھتی رہے اور دیا بھی جلتا رہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کے والدین سے نہ صرف بچے کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ فرمایا بلکہ بچے کی تعلیم مکمل ہونے تک انہیں بھی مالی تعاون کا یقین دلایا۔ یہ بات وثوق سے کی جا سکتی کہ اس وقت بھی ملت کے 20 بچے ایسے ہیں جنہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی امداد کے پیچھے کس خضر کا ہاتھ تھا۔ 1989 کی بات ہے کہ سید اعجاز علی شاہ جو اس وقت جعفریہ ویلفیئر فنڈ کے مرکزی مسئول ہیں سے میری ملاقات ہوئی۔ اسی وقت سید صاحب جعفریہ ویلفیئر فنڈ کا نظریہ لیے قوم کو قائل کر رہے تھے۔ تحریک کے دفتر میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران میں نے ان سے سوال کیے۔ ایک مرحلے پر میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ قوم کے خمس کی رقم سے آپ سارے منصوبے چلا لیں گے؟ میرا یہ سوال سن کر شاہ صاحب نے میز پر اپنی ہتھیلی ماری اور دعویٰ کرتے ہوئے کہا، اگر ڈاکٹر محمد علی نقوی میرا ساتھ دے دیں تو میں اگلے 5 سالوں میں قائد ملت جعفریہ کو اتنا فنڈ مہیا کروں گا کہ نہ کوئی مومن بھوکا سوئے گا اور نہ کسی مومن کی بچی ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسوں کی محتاج رہے گی۔ آخر وہی ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے ساتھ دینے کی حامی بھری تو قیادت نے ادارہ قائم کرنے کی اجازت دے دی اور آج جعفریہ ویلفیئر فنڈ قومی خدمت کا بے مثال ادارہ بن چکا ہے، جس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس ادارے نے گزشتہ 3 ماہ اپریل مئی جون 1995 کے عرصے میں خطیر رقم قومی فلاح پر خرچ کی ہے۔ سید اعجاز علی شاہ کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ہمراہ ملک گیر دورہ کریں اور قوم کو خمس کی ادائیگی کے لیے مائل کریں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث شاہ صاحب کی خواہش کے احترام سے قاصر رہے، تاہم انہوں نے مارچ کے اواخر میں دورہ جات کی حامی بھر لی تھی۔ 24 فروری 1995 جمعۃ الوداع کے روز یوم القدس کے جلوس اور جلسے میں مال روڈ لاہور پر میری سید اعجاز علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سڑک کے دوسرے پار کھڑے ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مخصوص انداز میں فرمایا، بچیا، ڈاکٹر صاحب نے دورہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، انشاءاللہ تم اگلے سال جعفریہ ویلفیئر فنڈ کی ترقی دیکھنا۔ اس موقع پر شاہ صاحب نے عادتاً مخصوص شعر بھی پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلے میں لاہور کے ایک صاحب ثروت مومن سے ملاقات کی اور انہیں جعفریہ ویلفیئر فنڈ کی افادیت اور اہمیت سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے منصوبے سے
آگاہی حاصل کی تو انہوں نے فرمایا چونکہ میں نے اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی پر 46 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، لہٰذا میں قوم کی بیٹیوں کی شادی کے لیے اتنی ہی رقم پیش کروں گا۔ اس عظیم شخصیت کو ڈاکٹر صاحب کی ذات پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی امور تک آپ کے حوالے کر دیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب قوم کی فلاح کے لیے جو منصوبہ بھی تیار کرتے وہ شخصیت مالی حوالے سے آپ کا بھرپور تعاون کرتی، یہاں تک کہ انہوں نے قومی فلاح کے لیے ڈاکٹر صاحب کو 4 لاکھ روپے ماہانہ دینے کا سلسلہ شروع کیا، جس کے سارے سفیر انقلاب نے قومی فلاح میں انقلاب برپا کر دیا۔ غیر ملک میں مقیم لاہور کی ایک اہم شخصیت نے آپ کو 1 کروڑ روپے سالانہ دینے کا وعدہ کیا اور انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ آپ اپنی ملازمت ترک کر کے باقی تمام عمر قوم کے فلاحی امور میں صرف کریں۔ آپ نے ان سے آخری میٹنگ میں طے کیا کہ آپ اسپتال کی نوکری سے استعفیٰ دے دیں گے۔ آپ نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تو اسپتال کے چیئرمین نے منظور نہ کیا، تاہم آپ نے اپنے معتمد احباب کے تعاون سے درج ذیل 4 اہم امور کا آغاز کیا۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 صحت، نمبر 3 روابط، نمبر 4 سماجی خدمت۔ تعلیم کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہو، اسے بہتر مگر بامقصد ہونا چاہیے، اس لیے آپ کے قائم کردہ تمام اسکولوں میں نصاب کے علاوہ قرآن مجید اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ میٹرک کا امتحان دے کر معاشرے میں آتا ہے تو وہ شرعی مسائل سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ صحت کے بارے میں آپ کی رائے تھی کہ علاج سے زیادہ حفظ ما تقدم کو بہتر بنایا جائے تاکہ انسان کو بیماری بستر تک ہی نہ لائے، نہ اس کا پیسہ خرچ ہو اور نہ وقت۔ اس سلسلے میں آپ دیہاتوں میں طبی سینٹرز کے قیام کے خواہاں تھے۔ روابط کے شعبے کے ذریعے آپ ملک بھر کی شیعہ اعلیٰ شخصیات جو ملک کے انتظامی، عدالتی، تعلیمی، دفاعی اور سیاسی شعبوں سے منسلک تھیں سے مستحکم روابط کے خواہاں تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ ملکی نظام پر کسی نہ کسی طور گرفت رکھنے والے حضرات سے تعلقات کی زنجیریں مضبوط ہوں تاکہ وطن عزیز میں ہونے والے حالات سے مکمل آگاہی رہے اور اس کی بابت میں اپنا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ سماجی امور کے شعبے کے ذمہ آپ نے ذمہ داری تفویض کی کہ وہ ملک بھر میں سماجی امور پر کام کرنے والے بڑے بڑے اداروں کا دورہ کریں، ان کے طریقہ کار کو سمجھیں، ہر شعبے کی اچھی کارکردگیوں کو جمع کریں اور ان کی روشنی میں بھرپور طریقے سے قومی اور سماجی امور کو انجام دیں۔ اس سلسلے میں آپ نے شعبے کے مسئولین کو تاکید فرمائی کہ وہ نئے اداروں کے قیام سے قبل قوم کے ان اداروں کو تقویت پہنچائیں جو پہلے سے شعبے میں مصروف کار ہیں۔ چنانچہ آپ نے ملک کے کئی ایک قومی اداروں کو لاکھوں روپے دیے اور ان شعبوں کو فعال بنایا۔ آپ نے اسی شعبے کے تحت امداد فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا جو تاحال طلباء کو وظائف، بیوگان مستحقین کی مدد اور یتیم و نادار لڑکیوں کی شادی بیاہ کے اخراجات میں تعاون کر رہا ہے۔ تمام فلاحی منصوبوں میں سفیر انقلاب کا ترجیحی منصوبہ تعلیم تھا اور اس کی مسئولیت بھی آپ کے ذمہ تھی۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ ہماری مجالس میں جب بھی خطیب ممبر پر آئے تو وہ اپنے خطبے کے بعد یہ کہے کہ مومنوں تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی، ہر حال میں ملت جعفریہ ایک باعمل قوم ہو۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ باب العلم کے ماننے والوں کا تشخص بھی علم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے اسکولز، اکیڈمیاں اور انسٹیٹیوٹ کھولے جبکہ دینی تعلیم کے لیے علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی رحلت کے بعد ان کے قائم کردہ کئی ایک دینی مدارس کی ممکنہ حد تک مدد کرتے رہے، مگر کبھی اپنا نام استعمال نہ کیا بلکہ خطوط یا امدادی چیک پر امداد فاؤنڈیشن کے ایک ملازم کا نام لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ احباب کے ساتھ کراچی جا رہے تھے، روڑی اسٹیشن پر پہنچے تو خیال آیا کہ مولانا صفدر حسین صاحب نے یہاں دینی مدرسے کا افتتاح کیا تھا۔ چنانچہ آپ روڑی اسٹیشن پر اترے اور مدرسہ دیکھنے چلے گئے۔ آپ نے مدرسے کا جائزہ لیا اور پھر دوسری ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچے۔ کراچی کے اجلاس سے فارغ ہوئے تو بلوچستان کی کسی بان علاقے میں قائم ہونے والے مدرسے کی رپورٹ لینے چلے گئے۔ آپ واپس لوٹے تو فرمایا کہ اگر وہاں مدرسہ قائم ہو گیا تو 10 سے 20 طلباء داخل ہوں گے۔ آپ کی بات سن کر کسی دوست نے کہا 10-20 طلباء کے علاقے میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جواباً کہا
عزیز دوست، اندھیرے میں جگنو کی روشنی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا علاقہ جہاں لوگ اپنی شرعی مسائل سے بھی نابلد ہوں، وہاں مدرسے کا قیام ایک اعلیٰ شمع کے مترادف ہے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ ملت جعفریہ کی ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میسر ہو۔ اس سلسلے میں جب آپ نے پروفیسر طاہر القادری کے ادارہ منہاج القرآن لاہور کا دورہ کیا تو آپ نے اس پروجیکٹ کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے علماء کرام کو بھی اس قسم کے اداروں کا اجرا کرنا چاہیے تاکہ کالجز، یونیورسٹیز اور دینی مدارس کے طلباء کے درمیان آج تک جو فاصلے قائم ہیں وہ دور ہوں۔ فلاحی اداروں کا قیام اور ان کا استحکام آپ کی دلی خواہش تھی۔ اس سلسلے میں آپ نے نہ صرف ادارے تشکیل دیے بلکہ کئی ایک کمزور اداروں کو مستحکم کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو یا تو خود کام کرنا چاہیے یا کام کرنے والوں کا ہم کار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فلاحی کام کرنے والے حضرات کی بے حد حوصلہ افزائی فرماتے۔ آپ کی عادت تھی کہ جو بڑا کام کرنے لگتے اس کے آغاز سے قبل گرد و پیش، ماضی و حال پر خوب غور کرتے۔ آپ نے فلاحی میدان میں قدم رکھا تو اندرون اور بیرون ملک تمام فلاحی اداروں سے روابط استوار کیے۔ آپ نے بیت المال پنجاب اور لاہور میں NGOs، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے پتہ جات لیے اور دنیا بھر میں ان سے روابط کر کے ان پر واضح کیا کہ امداد فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک فلاحی ادارہ ہے جو دیگر فلاحی اداروں کا تعاون کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ کے خط کے جواب میں BCO NGOs نے آپ کے جذبات کو سراہا اور آپ سے مربوط رہے۔ سفیر انقلاب اسماعیلی فرقے کے پیشوا آغا خان کے فلاحی پروگرام آغا خان رورل سپورٹ پروگرام سے بے حد متاثر تھے۔ آپ نے اس پروگرام پر مرتب ایک ویڈیو فلم دیکھی تو بے ساختہ تڑپ اٹھے اور کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا کہ ایک چھوٹا سا فرقہ کس قدر تیزی سے اپنے افراد کی فلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ اس فلاحی پروگرام کے طریقہ کار کو جانچنے کے لیے آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے فارغ التحصیل ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آغا خان کے پروجیکٹ میں رضاکارانہ کام کر کے اس کا انداز وے آف ورک اور ان کے روابط کا جائزہ لے۔ اس طرح کئی ایک ایسے فلاحی ادارے تھے جن میں نوجوان رضاکارانہ طور پر کام کر کے ان کی گہرائی کا جائزہ لیتے اور ان کی خصوصیات اور کامیابی کے رازوں کو ڈاکٹر صاحب تک پہنچاتے جن کی روشنی میں آپ اپنی قوم کی فلاح کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہے وہاں پر غربت بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ آپ جہاں ان کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہے تھے وہاں اس بات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ملکی یا غیر ملکی ادارہ یہاں فلاح کے بہانے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ آپ نہ صرف اندرون ملک قومی خدمات کرنے والوں کا مالی اور فکری تعاون فرماتے بلکہ بیرون ملک بھی چند ایک حضرات کو سپورٹ کرتے۔ ایک مرتبہ برادر سجاد حسین مکن زیارات کے لیے عراق جانے لگے تو آپ نے انہیں ایک خط اور رقم کا لفافہ تھمایا اور کہنے لگے کہ نماز عصر کے وقت حرم حضرت علی علیہ السلام پر فلاں خد و خال کا ایک نوجوان عالم دین نماز پڑھانے آئے گا، اسی یہ خط اور لفافہ دے دینا۔ جب برادر موصوف نجف پہنچے تو خد و خال کے تعارف پر اس شخص تک جا پہنچے۔ برادر نے عراقی نسل کے اس نوجوان کو جب خط دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب اور علامہ سید عارف حسین الحسینی کی خیریت دریافت کی اور کہنے لگے کہ میں کل سے ان شخصیات کو یاد کر رہا ہوں، مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی۔ جب برادر موصوف نے واپسی پر ڈاکٹر صاحب سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبد خدا قوم کے لیے ایک بہت بڑا فلاحی کام کر رہا ہے۔ غالباً وہ تحریری سطح پر قوم کی خدمت میں مصروف تھے۔ 1985 میں ISO پاکستان کا سالانہ پروگرام ترتیب دیا جانے لگا تو آپ نے احباب سے فرمایا کہ یوں تو آپ کے تمام کام قوم کی فلاح کے لیے ہیں مگر آپ کو بالخصوص ان دیہاتوں میں عوامی خدمت کرنی چاہیے جہاں لوگ صحت کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ اس سلسلے میں ISO کے مختلف ڈویژن میں طبی کیمپ منعقد ہوئے جن کی آپ نے ڈاکٹروں اور دواؤں کے ذریعے بھرپور مدد کی۔ آپ خود بھی ان کیمپوں میں تشریف لے گئے، حسب استطاعت خدمت کی اور برادران کی بے حد حوصلہ افزائی فرمائی۔ عاشور کے روز امام عالی مقام کے سجدہ آخر کو خراج عقیدت پیش کرنے اور جلوس عزاداری میں نماز باجماعت ادا کرنے کا عظیم کارنامہ سفیر انقلاب کی روحانی اور نظریاتی فکر کار ہے، احسان ہے آپ کا خیال تھا کہ ہم امام کے جس سجدے کو یاد کر کے نہو و ماتم کرتے ہیں وہ ہم سے قضا
نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ISO پاکستان کے کارکنان کے ذریعے ملک بھر کے جلوس ہائے عزاداری کے دوران میں نماز باجماعت ادا کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ جہاں ملک بھر میں آپ کے فیصلے کو عملی جامہ پہنایا گیا، وہاں آپ نے 9 محرم الحرام کو لاہور کے مرکزی جلوس میں نماز کی ادائیگی کو آخری شکل دی۔ آپ کا یہ پروگرام انتظامیہ کو ناگوار گزرا اور اسلام پورہ لاہور میں آپ کے ساتھیوں پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ انتظامیہ کے تشدد کے باوجود آپ نے میدان نہ چھوڑا، بلکہ وہاں پر موجود کمشنر لاہور عمر آفریدی کو للکارتے ہوئے کہا، تم نے نمازیوں پر لاٹھی چارج کروا کر اسلام دشمنوں کی یاد تازہ کی ہے۔ آپ کی جرأت اور آپ کے نوجوان ساتھیوں کے جذبات کو دیکھ کر دوسرے روز کمشنر نے آپ کو اپنے دفتر بلایا اور عاشور کے جلوس میں نماز نہ پڑھنے کی اپیل کی، مگر آپ نے اس کی تجویز کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ فرمایا، مجھے یہ سن کر دلی دکھ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان افسر اسلامی ملک میں نماز کا اہتمام کرنے کی بجائے رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ہم اسلام کے معاملات میں مصلحت کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ 1990 میں محرم الحرام کی مجلس سننے آپ لیٹن روڈ لاہور گئے، جہاں امام بارگاہ کے گیٹ کے سامنے حسین بلڈ ڈونرز کے زیر اہتمام خون اکٹھا کرنے کا کیمپ لگایا گیا تھا۔ آپ کافی دیر تک ان کے ساتھ کھڑے مختلف فلاحی کاموں پر گفتگو کرتے رہے۔ مجلس کے اختتام پر آپ ایک بک اسٹال کے قریب کھڑے ہوئے تو بہت سے نوجوان آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے باری باری تمام برادران سے خیریت دریافت کی اور فرمانے لگے کہ جن برادران نے یوم عاشور زنجیر زنی نہیں کرنی، انہیں چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خون کا نذرانہ ضرور دیں۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ نیکی میں پہل کرنے کے لیے آپ احباب بلڈ بینک میں جائیں اور انہیں خون دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا خون کسی انسان کی زندگی بچانے کا سبب بنے گا اور خداوند کریم بصدقہ حسین علیہ السلام آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک دوست نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا حسین بلڈ ڈونرز والے خون کے عطیات صرف شیعوں کو دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، انسانیت کی بات کریں، خود کو شیعت کے دائرے میں محدود نہ کریں، اور ہمارے امام عالی مقام شہید انسانیت میں شہید شیعت نہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی قوم سے محبت اور ان کی خدمت کا جذبہ ایک فطری عمل ہے اور فطرت سے انکار کرنا جھوٹ ہوتا ہے، مگر ہم کسی فرقے سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمیں صرف مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہونے تک بھی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اس غیر مسلم انسان کی بھی خدمت کرنی چاہیے جو بے یار و مددگار غم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ ملت جعفریہ کے ایک عظیم فرزند ہونے کے ناطے اپنی ملت کی خدمت میں مصروف عمل رہے، تاہم زندگی بھر آپ نے کسی دوسرے مسلمان سے تعصب نہ کیا۔ آپ کی زیر نگرانی چلنے والے اسکولز میں 20 بچے اہل سنت ہیں۔ میں نے بذات خود 4 ماہ تک آپ کے ایک اسکول میں بچوں کو تعلیم دی ہے۔ آپ جب بھی اسکول آتے ہیں تو تمام اساتذہ کو تاکید کرتے کہ آپ اسکول میں خود کو استاد کی حیثیت سے متعارف کریں۔ آپ کی ذمہ داریاں ایک عظیم معلم کی ہونی چاہیے۔ آپ کے کسی قول یا فعل سے تفرقے کی بو تک نہیں آنی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کسی جملے سے دیگر مسلمان بچوں کے شفاف ذہنوں پر کوئی خراش تک آئے۔ آپ کے اسکولز میں شیعہ سنی ٹیچرز موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے مدرس کے لیے آپ کو درخواست دی اور ساتھ اظہار کیا کہ وہ شیعہ ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا، میرے عزیز، میرے اسکولز کی تعلیم میں شیعہ سنی کا قائل نہیں ہوں، مجھے زیر تعلیم سینکڑوں بچوں کا مفاد عزیز ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ماہر مدرس کی ضرورت ہے، بے شک اس کا تعلق کسی فرقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تعلیم کسی فرقے کی محتاج نہیں، بلکہ ہمارے امام اول کا فرمان ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ آپ کے کلینک پر 2 ملازمین اہل سنت تھے اور آپ ان کا دیگر نوجوانوں سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ملک کے معروف اسپتال میں ایک بے روزگار ڈسپنسر کو خط دے کر بھیجا اور وہاں پر تعینات شیعہ افسر سے اس کی ملازمت کی سفارش کی اور تاکید کی کہ یہ اہل سنت بھائی ہے، اس کا کام ضرور کر دیں۔ اپنے ہم مسلک ایک سابق وزیر سے ایک سنی نوجوان کی ملازمت کی سفارش کی تو اس نے حیرانی سے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ میں یہ سوچتا بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر نقوی اپنے دیگر مسلمان بھائیوں پر بھی اس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح آپ نے 20 اہل سنت نوجوانوں کے روزگار میں معاونت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا بے روزگار رہنا معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ معاشرے میں جتنی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان میں بے روزگاری سر فہرست ہے۔
لہٰذا ضروری کہ معاشرے میں امن کے قیام کے لیے بلا تفریق کے مذہب و مسلک خدمات سر انجام دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ لاہور میں آپ کی زیر نگرانی چلنے والے اسکول میں ایک عیسائی طالب علم نے داخلہ لیا، جس پر بعض اساتذہ کو اعتراض تھا، مگر آپ نے فرمایا وہ پاکستان کا شہری ہے اور رب کریم کا خلق شدہ انسان ہے، لہذا تعلیم حاصل کرنا اس کا حق ہے اور اس سے یہ حق چھیننا ظلم ہے۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ اس سے دیگر بچوں کی طرح سلوک کیا جائے اور کسی مقام پر انسانیت کی تذلیل نہ ہونے پائے۔ آپ کی شہادت کے دوسرے روز ہنجروال لاہور، جہاں آپ کا ذاتی اسپتال ہے، کے معززین آپ کی تعزیت کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ ہمیں کل پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شیعہ رہنما تھے، وہ تو خدا ترس انسان تھے، ہماری آبادی کے غریب لوگوں سے فیس تک نہ لیتے بلکہ مدد بھی فرماتے تھے۔ وہاں آپ نے اہل سنت کے 20 بچوں کے وظائف جاری کی اور کئی یتیم بچیوں کے لیے جہیز تک کی مدد کی۔ آپ کے پڑوسی اہل سنت گھرانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ڈاکٹر صاحب ان کے بچوں کو ماہانہ 500 روپے تک وظیفہ دیتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی امداد کی وجہ سے آج ان کے بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ برملا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سفیر انقلاب کو خلوص اور قومی درد نے آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ انہوں نے تمام عمر انتہائی سادہ لباس پہنا، بہت کم کھایا اور بہت کم سوئے۔ چشم بینا رکھنے والے افراد آج بھی شاہد ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دوسروں کے جسم ڈھانپنے، دوسروں کے پیٹ بھرنے اور دوسروں کو آرام بخشنے کی کوشش میں مصروف پایا۔ یہ ان کے خلوص کا نتیجہ تھا کہ صاحب ثروت لوگ ان کی ہتھیلی پر کروڑوں روپے رکھتے، ان کے نام کو اعتماد کی علامت سمجھتے اور خدا کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر ان کا احترام کرتے۔ آپ کی شہادت کے چند روز بعد قوم کی فلاحی کمیٹی کے لیے کروڑوں روپے دینے والے محسن ملت جب عرب امارات سے لاہور تعزیت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں اس وقت ملک بھر میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے میں ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی خلوص، قومی درد، تقوی اور خدا پرستی کا نعم البدل قرار دوں۔ اس موقع پر ایک سینئر تنظیمی ساتھی نے واقعہ سنایا کہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں قومی سروے کرنے کے لیے لاہور اسٹیشن سے روانہ کیا تو خداحافظ کہتے ہوئے فرمایا، عزیز دوست، یہ رقم جو آپ کے خراجات کے لیے دی گئی ہے میری ذاتی نہیں، یہ مال امام اور ایک محسن ملت کا اثار ہے۔ دوران سفر میں کھانا ایسا نہ ہو کہ جو معمول سے ہٹ کرو، ہوٹلوں کے قیام سے حد المقدور گریز کرنا۔ وقت خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے استعمال کے ساتھ انصاف کرنا، مقاصد کے حصول کے لیے رقم کے خرچ میں کنجوسی نہ کرنا۔ سفیر انقلاب چونکہ گوشت پوست کے انسان تھے اور زمانے میں رہتے تھے، اس لیے زمانے والوں نے ان پر الزامات لگائے۔ پیغمبروں کے کردار پر اٹھنے والی انگلیاں ان پر بھی اٹھیں، بہتانوں کے سنگ ان کے سر پر بھی پھینکے گئے، مگر وہ ان قباحتوں سے بے نیاز اپنے سفر میں مصروف رہے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، سچائی کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہزار تہمتیں دنیا نے بخش دیں اس کو، وہ آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔